آج خدمت خلق اور نیکی کا کام دکھانے کے لیے ہو رہا ہے، دکھانے کے لیے۔ پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، آج کل محاورہ بدل گیا، نیکی کر فیس بک پر ڈال، مدد کر کسی غریب کی فیس بک پر ڈال دے، کسی غریب کی مدد کر، کسی غریب کو مہینے کا راشن دے اور فوٹو کھینچ کے اس کو واٹس ایپ پہ ڈال۔ دعوت کا کام، دین کا کام، تقریریں، پروگرام آج سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی پبلسٹی ہو رہی ہے، ان کے اشتہارات سوشل میڈیا پہ ڈالے جا رہے ہیں، مگر یہ بات یاد رہے، یہ خیال رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پبلسٹی میں اخلاص چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ریاکاری کے اندر چلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع اللہ بہ ومن راء اللہ بہ، جو لوگوں کو سنانے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ بھی اس کے کام کو لوگوں کو دکھا دے گا، اللہ کوئی ثواب نہیں دے گا، کوئی اجر نہیں دے گا۔ لوگ تیری نیکی کو جان جائیں گے، لوگ تیری نیکی کو دیکھ لیں گے، اللہ کے یہاں کوئی ثواب تجھے نہیں ملے گا۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے آج اس طریقے کی چیزوں میں ریاکاری اور نمائش کا جذبہ بھی فروغ پا رہا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں اپنی نیتوں کو ٹٹولیں۔ جب ہم ایک مکان بناتے ہیں اس مکان کے فاؤنڈیشن کو مضبوط کرتے ہیں۔ اگر مکان بہت شاندار ہے، بلڈنگ بہت شاندار ہے اور فاؤنڈیشن کمزور ہے، بنیاد کمزور ہے، تو ایک دن وہ بلڈنگ گر پڑے گی اور جان کا اور مال کا نقصان ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے عمل کی بنیاد اخلاص پر ہے، ہماری نیکیوں کی بنیاد اخلاص پر ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، ہماری نیکیوں کی بلڈنگ گر جائے گی، اللہ کے ہمیں ثواب ملنا تو دور کی بات ہے، ہمیں اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، کہا کرتے تھے ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، میں نے اپنی زندگی میں سب سے خطرناک چیز جس میں مجھے سب سے زیادہ محنت کرنی پڑی، اپنی نیت کا جائزہ لینا، نیت کو درست کرنا، نیت کو صحیح کرنا، اس سے مشکل کام میری زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا تَتَقَلَّبُ عَلَيَّ، اس لیے کہ نیت بدلتی رہتی ہے، پلٹتی رہتی ہے۔ آدمی نے واٹس ایپ پر کوئی اشتہار ڈالا، مقصد تو یہ تھا تبلیغ کریں گے، مقصد تو یہ تھا دعوت کریں گے، پھر دھیرے دھیرے جب اس کا دائرہ بڑھا، اس کی شہرت بڑھی، اس کے چاہنے والے بڑھے، اب مقصد بدل گیا۔ اب مقصد یہ ہو گیا میرے فینس کیسے بڑھ جائیں، میرے چاہنے والے کیسے بڑھ جائیں، اخلاص ختم ہو گیا، ریاکاری۔ کہ ہماری نوجوان نسل نے سوشل میڈیا کے صحیح استعمال کے بجائے جو راستہ چنا ہے وہ غلط ہے، وہ ہلاک کرنے والا ہے، وہ برباد کرنے والا ہے، وہ صحت کو بھی برباد کر رہا ہے، وہ جسم کو بھی برباد کر رہا ہے، وہ دین کو بھی برباد کر رہا ہے، وہ اخلاق کو بھی برباد کر رہا ہے، وہ سوسائٹی کو بھی برباد کر رہا ہے۔ جب تک فیس بک نہیں تھا، جب تک واٹس ایپ نہیں تھا، بہت ساری برائیوں سے سماج محفوظ تھا، بہت ساری گندگیوں سے معاشرہ محفوظ تھا۔ سوشل میڈیا نے آنے کے بعد بہت ساری برائیوں کو آسان کر دیا، بہت ساری گندگیاں سماج میں بڑھ گئیں۔ جب تک یہ چیزیں نہیں تھی، لوگ علم دین حاصل کرنے کے سلسلے میں احتیاط کرتے تھے، مستند علماء کے پاس جاتے تھے، کتاب و سنت کے جانکاروں کے پاس جاتے تھے۔ اب سوشل میڈیا آ گیا، اب یوٹیوب آ گیا، اب علامہ گوگل صاحب آ گئے، اب ہمارے پاس ایک آن لائن مفتی بن گیا، ہمیں جو سوال چاہیے ہم نے گوگل پہ ٹائپ کر دیا، ہمیں معلوم نہیں، ہمیں خبر نہیں کہ یہ جواب لکھنے والا، یہ فتویٰ دینے والا، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کی معلومات کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ ہمیں اطمینان ہو گیا، ہمارے سوال کا جواب مل گیا۔ یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے آج سوشل میڈیا۔ علم کے نام پر آج گمراہی بٹ رہی ہے، دین کے نام پر دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ خطرے پہلے بھی تھے لیکن پہلے کم تھے، سوشل میڈیا کے آنے کے بعد بڑھ گئے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا کون کون سا برا اثر ہماری زندگی پر پڑ رہا ہے اور اس سے کیسے بچیں گے۔ ہم اپنی بات کو انشاءاللہ 10 پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے، اپنے وقت میں ہم اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سوشل میڈیا کا سب سے پہلا جو غلط استعمال ہم کر رہے ہیں، جو ڈرا بیک ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہمارے ٹائم اور وقت کی قدر اور قیمت ختم ہو گئی۔
انسان کتنا ٹائم دے رہا ہے سوشل میڈیا کو، کبھی احساس کیا آپ نے؟ انسان فیس بک پر ایک فوٹو ڈالتا ہے، ہر منٹ چیک کرتا ہے کتنے لائک ملے، ایک پوسٹ ڈالتا ہے، صبح کو چیک کرتا ہے، دوپہر کو چیک کرتا ہے، شام کو چیک کرتا ہے کتنے لائک ملے۔ اگر انسان کو اس کی فکر ہو جائے کہ اللہ ہم کو لائک کرتا ہے کہ نہیں، تو شاید انسان لائق ہو جائے۔ انسان آج فیس بک کے لائک اور ڈس لائک کے چکر میں پڑا ہے، ٹائم برباد کر رہا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی پونجی میرے پیارے بھائیوں انسان کا ٹائم ہے۔ انسان کی زندگی کا گزرا ہوا ایک منٹ، ایک سیکنڈ، ایک پل جو گزر گیا واپس نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، بائی دا ٹائم، ٹائم کی قسم، اللہ نے قسم کھائی ہے ٹائم۔ یہ ٹائم اتنی قیمتی چیز ہے، ان الانسان لفی خسر، اس ٹائم کی جس نے قدر نہیں کی، اس وقت کی جس نے قدر نہیں کی، وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، لوگ ان کی ویلو نہیں سمجھتے، لوگ ان کو اہمیت نہیں دیتے۔ نمبر ایک الصحت، تندرستی، صحت، ہیلتھ۔ اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان بیمار پڑا، ڈاکٹر کے یہاں گیا، جانچ ہوئی، سمٹمز دیکھے گئے، پتہ لگا کینسر ہے، ممبئی لایا گیا، 2-3 مہینے علاج ہوا، 4-5 مہینے کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہو رہا ہے ایسا، سماج کی کڑوی حقیقت ہے۔ انسان اپنی صحت کی فکر نہیں کرتا ہے، اپنی صحت کو غنیمت نہیں سمجھتا ہے۔ تندرستی ہے، انسان اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا ہے انسان، جبکہ اسے معلوم نہیں کہ کب اس کی تندرستی اس کو دھوکہ دے دے، کب اس کی صحت اس کو دھوکہ دے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ والفراغ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا ٹائم بہت قیمتی ہے، انسان اپنے ٹائم کی قدر نہیں کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ بندوں کو جنت اور اپنے کچھ بندوں کو جہنم میں ڈالے گا، تو جو لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جانے کے بعد وہ ایک تمنا کریں گے، ایک آرزو کریں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ جہنمی چلائیں گے، چیخیں گے، اے پروردگار، اے اللہ، ہمیں ایک بار دنیا میں جانے کی مہلت دے دے، ایک موقع اور دے دے، ایک بار ٹائم اور دے دے، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو اب تک کرتے تھے، ہم چینج ہو جائیں گے، ہم بدل جائیں گے، ہم سدھر جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، اب تمہیں دوبارہ ٹائم نہیں ملے گا، دوبارہ مہلت نہیں ملے گی، تمہیں جتنی مہلت ملنی تھی مل چکی۔ کیا ہم نے تم کو 60 سال کی، 50 سال کی، 40 سال کی عمر نہیں دی تھی؟ جتنی عمر میں تم سدھر سکتے تھے، بن سکتے تھے، اللہ کے دین کا کام کر سکتے تھے، اللہ کی رضا کا کام کر سکتے تھے، تم نے نہیں کیا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، آج تم جہنم کی آگ کا مزہ چکھو۔ ٹائم کی قدر کرو میرے بھائی۔ سوشل میڈیا آج ہمارے ٹائم کو بے تحاشا برباد کر رہا ہے۔ قیامت کے دن ہمیں اپنے ٹائم کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال یہ ہوگا عن عمرہ فیما افنا، ہم نے تم کو جو عمر دی تھی، جو زندگی دی تھی، تم نے کہاں گزاری؟ اور دوسرا سوال نوجوانوں سے ہوگا، ہمارے نوجوان ساتھیوں آپ سے ہوگا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَىٰ، آپ نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا؟ تو وقت برباد کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اس کا صحیح حل کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو ٹائم دیں، لیکن ہم ٹائم بانٹ کر کے دیں۔ ہم سوشل میڈیا کو ٹائم دیں، بیوی کو بھی ٹائم دیں، بچوں کو بھی ٹائم دیں، بزنس کو بھی ٹائم دیں، علم دین کے لیے بھی ٹائم نکالیں، سوشل میڈیا کے لیے بھی ٹائم نکالیں۔
ہم سارا دن ساری رات سوشل میڈیا پہ نہ لگے رہیں، ٹائم کو مینج کریں، اس لیے کہ یہی ہماری پونجی ہے اور یہی علاج ہے اگر ہم سوشل میڈیا کے اس خطرناک نقصان سے بچنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، سوشل میڈیا کا دوسرا غلط استعمال۔ نماز پڑھ کے آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، موبائل نکال کے چیک کرتا ہے واٹس ایپ آیا کہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر، مسجد میں بھی چین نہیں ہے۔ رمضان میں ایک جگہ میں گیا، چند نوجوان میرے پاس آئے، کہنے لگے شیخ اعتکاف میں موبائل رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ میں نے کہا موبائل رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ بولے شیخ بیانات سنیں گے، تقریریں سنیں گے، قرآن کی تلاوت سنیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ کا جب نیٹ چالو ہوگا، آپ کا نیٹ چالو ہوگا موبائل پر، آپ کے بیانات جب آپ سننے بیٹھیں گے تو واٹس ایپ پر میسیجز بھی آئیں گے، آپ میسیجز بھی چیک کریں گے، آپ فیس بک پر چیٹنگ بھی کریں گے، کون روکے گا آپ کو؟ تو اعتکاف کا اصل مقصد ہے ساری دنیا سے کٹنا اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا۔ تو اعتکاف کا تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا، اعتکاف کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا، اور وہی ہو رہا ہے۔ آج کتنی مسجدوں میں نوجوان اعتکاف کی حالت میں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں اور دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ عبادت، انسان کی عبادت کو خراب کر رہا ہے سوشل میڈیا۔ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، نماز کے دوران فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ ہم کسی بڑے آدمی کے یہاں جاتے ہیں، کسی بڑے ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں جہاں لکھا رہتا ہے کیپ سائلنس، خاموش رہو، تو وہاں ہم فوراً اپنا موبائل سائلنٹ کر دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ ہم پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، موبائل سائلنٹ کر دیتے ہیں، کسی منسٹر کے یہاں جاتے ہیں، موبائل سائلنٹ کر دیتے ہیں۔ آپ اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں، اللہ سے کمیونیکیٹ کرنے جا رہے ہیں، اور موبائل آپ کا چالو ہے، آپ کی رنگ ٹون بج رہی ہے، آپ کے موبائل میں فلمی گانے بج رہے ہیں۔ اللہ کے گھر کی کتنی بڑی بے حرمتی آج اس موبائل اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر، ایک صحابی نے تحفے میں چادر دی، چادر کے اوپر کچھ ڈیزائنز بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی نظر نماز کی حالت میں اس چادر کے ڈیزائنز پر پڑ گئی۔ آپ نے جیسے ہی سلام پھیرا، آپ نے صحابہ سے کہا اذهبوا بخمیصتی هذه، میری یہ چادر لے جاؤ، مجھے نہیں پہننی ہے یہ چادر، مجھے نہیں پہننا ہے یہ کپڑا، میرے پاس سادی چادر لاؤ، سمپل چادر لاؤ۔ انہا الہتنی عن صلاتی، میری نماز میں اس چادر نے مجھے ڈسٹرب کر دیا۔ اللہ اکبر، میرے نبی ایک ٹائم کی نماز، ایک وقت کی نماز بھی ایک چادر کی وجہ سے ڈسٹرب ہونا پسند نہیں کرتے۔ آج ہماری پوری نمازیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں میرے پیارے ساتھ۔ رات کو 2-2 بجے تک ہمارا نوجوان فیس بک پر لگا ہے، واٹس ایپ پر لگا ہے، تو کہاں سے فجر کی نماز پڑھے گا؟ عبادات، اللہ کی عبادات جو ہمارے اوپر فرض ہیں، آج سوشل میڈیا کی وجہ سے آج عبادات میں کمی ہو رہی ہے، عبادات پر اثر پڑ رہا۔ اور ایک بات بتاؤں، عبادت کو خراب کون کرنا چاہتا ہے؟ شیطان کرنا چاہتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا مشن یہی ہے کہ ایک بندہ اگر نماز پڑھنے گیا ہے، اس کو نماز پڑھنے سے روک نہیں پایا تو نماز میں ڈسٹرب کر دو۔ نماز میں وسوسہ آتا ہے نا، کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ نماز میں ڈسٹرب کرنے والا الگ سے ایک شیطان ہے، اس کا نام کیا ہے؟ خنزب، حدیث میں نام بھی آیا ہے، خنزب ہے، اس کا کام ہے نماز خراب کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، نماز میں کبھی کبھی ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے، یا انسان نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا هو اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ شیطان کی حرکت ہوتی ہے، شیطان بندے کی نماز میں سے چوری کر لیتا ہے، بندے کی نماز کو چرا لیتا ہے۔ تو شیطان کا مشن آج پورا کر رہا ہے سوشل میڈیا۔ اگر ہمارے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے،
اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ جب عبادت کا ٹائم آ جائے، جب نماز کا ٹائم آ جائے تو ارے سوشل میڈیا تو چھوڑ دو، ہماری دکان بند ہو جانی چاہیے، ہمارا کارخانہ بند ہو جانا چاہیے، ہمارے سارے کام بند ہو جانے چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، جمعہ کی اذان کا ٹائم ہو جائے، جمعہ کا وقت ہو جائے، اپنا بزنس اور کاروبار چھوڑ دو۔ یہ صرف جمعہ کے لیے نہیں، یہ پانچوں ٹائم کی نماز کے لیے حکم ہے۔ اپنا کاروبار چھوڑ کر کے مسجد میں چلے جاؤ، نماز کے بعد، عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنا کام جاری رکھو۔ سوشل میڈیا امپورٹنٹ ہے مگر نماز سے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے پرائیویٹ مجلسوں میں، اپنی پرائیویٹ چیزوں میں ہم پسند نہیں کرتے کوئی ہمیں ڈسٹرب کرے۔ ہم رات میں سوئے ہیں، رات کو 2 بجے کوئی کال کرتا، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، کیوں ہم کو ڈسٹرب کر رہے ہو؟ ہم پرائیویٹ ٹائم میں ڈسٹربنس پسند نہیں کرتے۔ نماز تو دنیا کا سب سے موسٹ پرائیویٹ کام ہے۔ آپ اللہ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ مناجات کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہیں۔ نماز کی حالت میں آپ نے کیسے گوارا کر لیا کہ موبائل اور سوشل میڈیا آپ کو ڈسٹرب کرے؟ آپ نے اس کو پرمٹ کیسے کیا؟ آپ نے اجازت کیسے دی؟ موبائل بند کیجئے، سوشل میڈیا بند کیجئے۔ نماز کے دوران یہ تمام چیزیں بند ہونی چاہیے۔ مسجد میں جتنی دیر آپ ہیں موبائل سے دور رہیے۔ ایک مسئلہ آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب موبائل پر قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ ٹھیک ہے، علماء نے اجازت دی ہے، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ موبائل پر اتنے ہی سکون سے قرآن پڑھ پائیں گے جتنے سکون سے آپ مصحف میں پڑھتے نہیں پڑھ پائیں گے؟ پتہ لگا آپ موبائل پر قرآن پڑھ رہے، میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کبھی پڑھنا ہوا، سفر میں ہوں، ہاتھ میں مصحف نہیں ہے، اگر سورہ کہف پڑھ رہا ہوں، بیچ میں میسیجز آ رہے ہیں، واٹس ایپ آ رہا ہے، اب آٹومیٹک انسان ہے، اب آدمی کی توجہ ادھر چلی گئی، میسج دیکھنے لگا، واٹس ایپ دیکھنے لگا، انسان کی تلاوت ڈسٹرب ہو رہی۔ تو موبائل قرآن کا الٹرنیٹ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ ایمرجنسی حالات میں یوز کریں، لیکن آپ موبائل کے بجائے مصحف سے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو موبائل نے یہ دوسرا نقصان پہنچایا ہے، ہماری عبادتوں کو متاثر کیا ہے، ہماری عبادتوں میں رکاوٹ ڈالی۔ اور یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا، ارے موبائل تو بہت معمولی چیز ہے، ایک باپ کے لیے اولاد کتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، ہمارے لیے مال کتنا امپورٹنٹ ہے۔ مال نہ ہو انسان کی زندگی گاڑی ایک دن نہیں چل سکتی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، مال جیسی امپورٹنٹ چیز اور اولاد جیسی محبوب چیز اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے۔ اگر غافل کر رہی ہے تو تم خسارے میں ہو، نقصان میں ہو، گھاٹے میں ہو۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ موبائل کا دوسرا غلط استعمال ہے، اور اس کا علاج میں نے بتایا کہ عبادت کے دوران نو ڈسٹرب، موبائل بند، موبائل سائلنٹ۔ بہت سارے ہمارے بھائی موبائل وائبریٹ کر دیتے، وائبریٹ بھی مت کیجیے نماز کے دوران، یا تو سوئچ آف کر دیجیے، سائلنٹ کر دیجیے۔ اگر آپ وائبریٹ بھی کرتے ہیں تو ایک ذہن میں کھٹک رہے گی، پتہ نہیں کس کی کال آ رہی ہے، پتہ نہیں کس کا میسج آ رہا ہے، نماز آپ کی ڈسٹرب ہوگی، عبادت ڈسٹرب ہوگی۔ سوشل میڈیا کا تیسرا غلط استعمال، آج بڑے بڑے اسکولز میں، کالجز میں پڑھائی متاثر ہو رہی، ایجوکیشن سسٹم متاثر ہو رہا ہے، اسکولوں کی پڑھائی کا اسٹینڈرڈ گر رہا ہے، کالجز اور یونیورسٹیز کا اسٹینڈرڈ گر رہا ہے۔ کیوں؟ ٹیچرز اپنا الگ فیس بک میں لگے ہیں، اسٹوڈنٹس اپنے الگ فیس بک میں لگے ہیں، پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، پڑھائی پر اثر پڑ رہا ہے، برا اثر پڑ رہا ہے۔ سوشل میڈیا نے ایجوکیشن سسٹم کو ناکام اور کھوکھلا کرنا شروع کر دیا ہے۔ سول سروسز کی تیاری جو لڑکے کرتے ہیں، ہمارے اتر پردیش کے اندر الہ آباد بہت بڑا ہب ہے سول سروسز کا۔ مجھ سے بعض میرے دوستوں نے، میرے فرینڈز نے بتایا کہ سول سروسز کی تیاری کرنے کے لیے سوشل میڈیا زہر ہے۔ ہم اگر تیاری کرتے ہیں تو ہم سوشل میڈیا کو بند کر دیتے ہیں، موبائل بند کر دیتے، تب ہم تیاری کر سکتے، ورنہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کی تعلیم سے،
सोशल मीडिया ने दूर किया, मदरसों की और स्कूलों की पढ़ाई को खराब किया, और दूसरी तरफ दीन की तालीम से भी हमको दूर किया। आप बताइए आखिरी बार आपने कब कुरान पढ़ा था? मेरी माए बहनें जवाब दें, आखिरी बार कुरान कब खोला था आपने? रमजान में जो कुरान खुलता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अगले साल रमजान में खोलने की बारी आती। कुरान आज हमारा 15 साल का 10 साल का नौजवान मोबाइल और सोशल मीडिया चलाना खूब जानता है, टिकटॉक पर डांस करना खूब जानता है, फेसबुक कैसे चलाया जाए उसे खूब मालूम है। लेकिन कितने हमारे नौजवान हैं जिन्होंने कुरान, पूरा कुरान नाजरा नहीं पढ़ा है। दीन का जो बुनियादी इल्म है, दीन का जो जरूरी इल्म है, नमाज कैसे पढ़ें, वजू के क्या मसाइल हैं, गुस्ल के क्या मसाइल हैं, अकीदा और ईमान के जरूरी मसाइल नहीं मालूम। सोशल मीडिया के इस्तेमाल में हम इतने डूबे हुए हैं कि हम अपने दीन के इल्म से भी दूर हैं। हमारा एक नौजवान केबीसी के हॉस्ट सीट पर पहुंचता है, कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचता है, और उससे एक आसान सा सवाल किया जाता है, वो जवाब नहीं दे पाता है, जबकि बहुत पढ़ा लिखा और एमबीए क्वालिफाइड है, बैंक का मैनेजर है, हमारा वेल एजुकेटेड नौजवान है, मगर दीन की तालीम में जीरो है। सोशल मीडिया की वजह से आज हम दीन की तालीम से दूर हो रहे हैं। मेरे दुनिया की तालीम से भी दूर हो रहे हैं और दीन की तालीम से भी दूर हो रहे हैं। इसका इलाज भी यही है कि तालीम के टाइम, पढ़ाई के टाइम मोबाइल और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर मुकम्मल तरीके से पाबंदी लगनी चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें तालीम से दूर न करे, हमारे दुनिया और दीन दोनों की तालीम पर असर न डाले, इसका हमें इंतजाम करना चाहिए। तो 3 चीजें हो गई, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, सोशल मीडिया का चौथा नुकसान और चौथा ड्रॉबैक और चौथा गलत इस्तेमाल। दिन भर का थका हारा, नौकरी करने के बाद, जॉब करने के बाद ऑफिस से थका हारा शौहर जब घर पहुंचा तो खाना वो खुद खा रहा है, मोहतरमा बैठ करके फेसबुक पर किसी के साथ लगी हैं, व्हाट्सएप पर किसी के साथ। बाप रात में घर पहुंचा, बच्चों से बात करने का टाइम नहीं है, फेसबुक पर चैटिंग का टाइम है, व्हाट्सएप पर चैटिंग का टाइम है। बच्चे अपने बाप के प्यार से महरूम हैं, माओ के प्यार से उनके बच्चे महरूम हैं, शौहर के प्यार से उनकी बीवियां महरूम हैं। आज हमारी आयली जिंदगी, हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है सोशल मीडिया के कसरत इस्तेमाल की वजह से। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइयुन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल कयामत के दिन उससे पूछा जाएगा। अर्रजुलु राइन अला अहलिही, आदमी से उसकी फैमिली के बारे में पूछा जाएगा, औरत से उसके घर वालों के बारे में पूछा जाएगा। आज कौन पूछेगा? शौहर अलग मोबाइल में लगा है, बीवी अलग लगी है, बच्चे अलग लगे, पूरा हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस मोबाइल को अपने ऊपर इतना हावी मत करो, सोशल मीडिया को इतना हावी मत करो कि तुम अपने बीवी बच्चों के हुकूक से भी उनको महरूम करो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, बुखारी की रिवायत है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं और हजरत आयशा कहती हैं, मेरी गोद में सर रखकर, मेरी गोद में सर रखकर कायनात के इमाम और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत करते थे, जबकि मैं हालत हैज में होती थी। उस जमाने के समाज में जब औरत हैज की हालत में होती थी, लोग उसके करीब नहीं जाते थे, लोग उसको टच नहीं करते थे। अल्लाह के नबी अपनी बीवी की गोद में सर रखकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। इससे एक सबक ये मिला कि वो औरत, उसका जिस्म नापाक नहीं है, उसको टच करना, उसके साथ उठना बैठना सोना जागना ये हराम नहीं है, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप हराम है और उसके लिए नमाज पढ़ना और रोजा रखना हराम है। बाकी वो औरत नापाक नहीं है कि हम उसके करीब ना जाएं। अल्लाह के नबी अपनी बीवी के गोद में सर रखकर कुरान पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि बीवी के साथ इतनी कुर्बत है, इतनी मोहब्बत है कि उस महीने के उन
ایام میں جب عورت مینٹلی تھوڑا ڈسٹرب ہوتی ہے، اللہ کے نبی اپنی بیوی کی دلجوئی کرنے کے لیے بیوی کے ساتھ ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی بیویوں کو، اپنے پریوار کو ٹائم دو۔ ہم ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اگر میں نبی کے الفاظ میں بیان کروں تو یہی ہے، ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا۔ تیرے اوپر تیرے رب کا بھی حق ہے، تیرے اوپر تیری جان کا بھی حق ہے، تیرے اوپر تیری فیملی کا بھی حق ہے۔ اور میں اگر آج کے دور کے حساب سے ایک بات کہوں کہ بھئی ٹھیک ہے، موبائل آپ استعمال کرتے ہیں، موبائل کا بھی حق ہے، لیکن فیملی کا حق مار کے، بیوی کا حق مار کے، بچوں کا حق مار کے آپ موبائل کو اور سوشل میڈیا کو اس کا حق مت دیجیے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 5، پانچویں چیز جو آج سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہے ہمارے سماج میں، جاڑے کا موسم آتا ہے، غریبوں کو کمبل بانٹا جا رہا ہے، فوٹو کھینچے جا رہے ہیں، فیس بک پہ ڈالا جا رہا ہے، ہم نے اتنے غریبوں کو کمبل بانٹا۔ آپ نے غریبوں کی مدد نہیں کی، آپ نے ان کی عزت اتار دی، آپ نے انہیں بے عزت کر دیا، ان کی عزت کو سر عام نیلام کر دیا، ان کی عزت اور آبرو آپ نے چھین لی۔ آج خدمت خلق اور نیکی کا کام دکھانے کے لیے ہو رہا ہے، دکھانے کے لیے۔ پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، آج کل محاورہ بدل گیا، نیکی کر فیس بک پر ڈال۔ مدد کر کسی غریب کی فیس بک پر ڈال دے، کسی غریب کی مدد کر، کسی غریب کو مہینے کا راشن دے اور فوٹو کھینچ کے اس کو واٹس ایپ پہ ڈال۔ دعوت کا کام، دین کا کام، تقریریں، پروگرام آج سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی پبلسٹی ہو رہی ہے، ان کے اشتہارات سوشل میڈیا پہ ڈالے جا رہے ہیں۔ مگر یہ بات یاد رہے، یہ خیال رہے، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پبلسٹی میں اخلاص چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ریاکاری کے اندر چلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سمع سمع اللہ بہ ومن راء راء اللہ بہ، جو لوگوں کو سنانے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ بھی اس کے کام کو لوگوں کو دکھا دے گا، اللہ کوئی ثواب نہیں دے گا، کوئی اجر نہیں دے گا۔ لوگ تیری نیکی کو جان جائیں گے، لوگ تیری نیکی کو دیکھ لیں گے، اللہ کے یہاں کوئی ثواب تجھے نہیں ملے گا۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے آج اس طریقے کی چیزوں میں ریاکاری اور نمائش کا جذبہ بھی فروغ پا رہا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں اپنی نیتوں کو ٹٹولیں۔ جب ہم ایک مکان بناتے ہیں اس مکان کے فاؤنڈیشن کو مضبوط کرتے ہیں۔ اگر مکان بہت شاندار ہے، بلڈنگ بہت شاندار ہے اور فاؤنڈیشن کمزور ہے، بنیاد کمزور ہے، تو ایک دن وہ بلڈنگ گر پڑے گی اور جان کا اور مال کا نقصان ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے عمل کی بنیاد اخلاص پر ہے، ہماری نیکیوں کی بنیاد اخلاص پر ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، ہماری نیکیوں کی بلڈنگ گر جائے گی، اللہ کے ہمیں ثواب ملنا تو دور کی بات ہے، ہمیں اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، کہا کرتے تھے، ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، میں نے اپنی زندگی میں سب سے خطرناک چیز جس میں مجھے سب سے زیادہ محنت کرنی پڑی، اپنی نیت کا جائزہ لینا، نیت کو درست کرنا، نیت کو صحیح کرنا، اس سے مشکل کام میری زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا تَتَقَلَّبُ عَلَيَّ، اس لیے کہ نیت بدلتی رہتی ہے، پلٹتی رہتی ہے۔ آدمی نے واٹس ایپ پر کوئی اشتہار ڈالا، مقصد تو یہ تھا تبلیغ کریں گے، مقصد تو یہ تھا دعوت کریں گے، پھر دھیرے دھیرے جب اس کا دائرہ بڑھا، اس کی شہرت بڑھی، اس کے چاہنے والے بڑھے، اب مقصد بدل گیا۔ اب مقصد یہ ہو گیا میرے فینس کیسے بڑھ جائیں، میرے چاہنے والے کیسے بڑھ جائیں، اخلاص ختم ہو گیا، ریاکاری۔ تو یہ 5واں ڈرا بیک ہے سوشل میڈیا۔ نمبر 6، چھٹا ڈرا بیک، چھٹا نقصان سوشل میڈیا کا جو آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آج فرقہ پرستی بڑھ رہی ہے، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اور ایک دوسرے سے فیس بک پر اور واٹس ایپ پر
اتنے گندے انداز میں بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. کیا یہ دعوت کا انداز ہے؟ میں اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنے سلفی اخوان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس دعوت دین کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی کا بتایا ہوا منہج ہے، صحابہ کا بتایا ہوا منہج ہے. ہم دعوت کے معاملے میں بھی آزاد نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. آپ دوسرے مسلک کے علماء کو فون کر کے گالی گلوچ کریں، اسلام اس کی اجازت نہیں دے. سامنے والا آپ کو گالی دے، آپ سے گندی زبان میں بات کرے، آپ جواب میں بھی زبان گندا نہیں کریں گے. یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیم. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذی. مومن زبان دراز نہیں ہوتا، مومن زبان کا گندا نہیں ہوتا، مومن بے حیا نہیں ہوتا، مومن گالی باز نہیں ہوتا، مومن گالی نہیں دیتا. میرے نبی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں لم یکن فاحشن ولا متفحشن. اللہ کے نبی کبھی زبان سے فحش بات، گندی بات نہیں نکالتے تھے، کبھی بیہودہ بات نہیں نکالتے. سوشل میڈیا کے ذریعے آج یہ کام ہو رہا ہے. اتنی نفرت ہے کہ وہ نفرت اگر سوشل میڈیا کے بجائے اگر زمین پر آ جائے تو خون خرابہ ہو جائے گا. میرے اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہی ہے کہ ہم دعوت دین کے معاملے میں قرآن کے منہج پر عمل کریں. قرآن نے منہج بتایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ کے دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھے انداز میں، نصیحت کے انداز میں، بہترین انداز. سوشل میڈیا کا 7واں ڈرا بیک، ایک آدمی جس کو اپنی گلی کے مسائل معلوم نہیں، اپنے محلے کے مسائل سے ناواقف ہے، اپنے گھر کے مسائل حل نہیں کر پا رہا ہے، وہ یہاں بیٹھ کر کے طے کر رہا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت کو یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ عالمی مسائل پر بحث کر رہا ہے، فیس بک پر آرٹیکلز لکھ رہا ہے، واٹس ایپ پر میسیج ڈال رہا ہے، عالمی مسائل کو حل کر رہا ہے. یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، سیاتی علی الناس سنوات خداعات. ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب جھوٹ، دھوکہ اور فریب کا دور ہوگا. یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق ویؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین. سچے کو لوگ جھوٹا کہیں گے، جھوٹے کو سچا کہیں گے، امانت دار کو بے ایمان کہیں گے، بے ایمان کو امانت دار کہیں گے. وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ. اور ایک گھٹیا آدمی، معمولی آدمی جس کے پاس نہ علم ہے، نہ دین ہے، نہ اس کے پاس بات کرنے کی صلاحیت ہے، ایسا آدمی بڑی بڑی باتیں کرے. آج وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائی. یہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ آپ اپنی لیمٹس میں رہیں، اپنی حد میں رہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم سعودی عرب کے مسائل پر بیٹھ کر کے ڈسکشن کریں، وہ ہمارے لمٹ کی چیز نہیں ہے. ہم کون ہوتے ہیں یہ طے کرنے والے کہ دو ملکوں کی پالیسیاں کیا ہونی چاہیے، ان دو ملکوں کے بیچ میں کیا معاملات ہیں وہ جانیں. ہم یہاں بیٹھ کر ممبئی کے ایک محلے میں بیٹھ کر ہم طے کرنے والے کون؟ ہاں، ہمارے پاس اگر ہماری بات سے وہ ملک اپنی پالیسی بدل لے، سعودی عرب اپنی پالیسی بدل لے، ترکی کا صدر مملکت اپنی پالیسی بدل دے، یا کسی بھی دنیا کا کوئی ملک اپنے فیصلے کو بدل دے تو ٹھیک ہے. اور اگر ہماری بات سے کچھ ہونے والا نہیں ہے تو ہم بلا وجہ اپنی انرجی ایک لغو چیز پر اور کسی کے خلاف بدگمانی پھیلانے پر کیوں خرچ کریں میرے پیارے سے. نمبر 8واں جو ڈرا بیک ہے سوشل میڈیا کا، 8واں جو غلط استعمال ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ آج سوشل میڈیا افواہوں کو پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ بن گیا. جھوٹی افواہیں، غلط خبریں، کتنے دنگے فساد ہو گئے اسی سوشل میڈیا کے پھیلائے ہوئے غلط خبر سے. کسی پرانے ویڈیو کو پھیلایا گیا، دیکھو الہ آباد کے اندر ایک مسجد کو آگ لگا دی گئی. الہ آباد میں کال کیا گیا، پتہ لگا یہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ 10 سال پرانا کسی دوسرے ملک کا ویڈیو ہے. شہروں کا ماحول خراب ہو گیا، گاؤں میں دنگا فساد ہو گیا، خون خرابہ ہو گیا ایک جھوٹے میسج کی وجہ سے. اچھا، جھوٹا میسج کبھی کبھی دین سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے. کوئی شعر لکھ کے بھیج دیا اور نیچے لکھ دیا علامہ اقبال.
جبکہ اس شعر میں شعر والی کوئی بات نہیں ہے. وہ شعر جو ہے حقیقت میں کوئی معمولی شاعر بھی وہ شعر نہیں لکھتا. علامہ اقبال جیسے بڑے شاعر کا نام ٹاک دیا اور لوگوں نے سمجھا ہاں صاحب یہ علامہ اقبال کا شعر. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بہت ہو رہا ہے. یا کوئی اچھی بات لکھ دی, نیچے حضرت علی کا نام لکھ دیا, حضرت علی نے فرمایا. کیا ہے یہ سب؟ ہم جھوٹ پھیلا رہے ہیں, ہم غلط باتیں پھیلا رہے ہیں. بہت ساری حدیثیں, جھوٹی حدیثیں, موضوع روایتیں ہمارا بھائی, ہمارا دوست سوشل میڈیا پہ پھیلا رہا ہے, واٹس ایپ پر شیئر کر رہا ہے, اور یہ سمجھ کے شیئر کر رہا ہے اسے ثواب مل رہا ہے. تجھے ثواب نہیں مل رہا, تجھے عذاب مل رہا ہے. تو نبی کے اوپر ایک جھوٹی بات منسوب کر رہا ہے, تو قیامت کے دن اللہ کی سزا کا حقدار ہو. ہماری مائیں بہنیں, ان کو وظیفہ کی بڑی تلاش رہتی ہے. شوہر کو خوش نہیں رکھیں گی, شوہر کی بات نہیں مانیں گی, لیکن مولوی صاحب سے پوچھیں گی مولوی صاحب شوہر کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو. اکثر عورتیں پوچھتی رہتی ہیں, مولوی سے یہ سوال بہت ہوتا ہے, مولوی صاحب شوہر میرا دھیان نہیں رکھتا, شوہر کو خوش کرنے کا, ساس کو کنٹرول کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دو. ارے بابا, ساس کی خدمت کرو, شوہر کی خدمت کرو, وہی سب سے بڑا وظیفہ ہے. اب جب وظیفے کے چکر میں پڑی تو سوشل میڈیا پہ وظیفے بھی ایک سے ایک ملتے ہیں. اس دعا کو اتنی بار پڑھ لو, تمہارا شوہر بالکل تمہاری بات ماننے لگے گا, تمہارے اشاروں پہ ناچے گا. ساس تمہارا حکم مانے گی. جبکہ وہ وظیفہ, وہ دعا, وہ عمل جو سوشل میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے وہ غلط ہوتا ہے. اگر آپ کو وظیفہ چاہیے, میں ایک کتاب آپ کو بتاتا ہوں, میری مائیں بہنیں سن لیں. دعا کی ایک بڑی مستند کتاب ہے, حصن المسلم, بڑی بہترین کتاب ہے. عربی میں, اردو میں, انگلش میں, تمام زبانوں میں موجود ہے الحمدللہ. دعا کی مستند کتاب ہے, اسٹیج پر موجود بھی ہے, بٹے گی بھی آپ کو انشاءاللہ. اس میں ضرورت کی جو ہماری روزمرہ کی دعائیں ہیں سب لکھی ہوئی ہیں. آپ یاد کریں, یاد نہ ہو دیکھ کر کے پڑھیں. گھر میں کوئی بیمار ہے, الٹے سیدھے وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں, جو نبی نے دعائیں سکھائی ہیں. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. نبی کی دعا ہے, پڑھ لو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. دوا بھی کرو, دعا بھی کرو. اللہ کے نبی کی جو دعائیں ہیں, جو صحیح احادیث سے ثابت ہے, جامع دعائیں ہیں, بہترین دعائیں ہیں, ان کو یاد کرو میرے بھائیو, ان کو پڑھو, ان کو شیئر کرو. تو غلط میسج شیئر کیے جا رہے ہیں, جھوٹی افواہیں شیئر کی جا رہی ہیں. ان کا علاج کیا ہے؟ علاج یہی ہے, علماء ربانی سے جڑو, علماء حق سے جڑو. آج سوشل میڈیا سے کو اپنا استاد مت بناؤ. اپنے علماء ربانی اور علماء حق سے جڑو. آپ کے علاقے کے, آپ کے شہر کے جو مستند علماء ہیں, جو کتاب و سنت کے جانکار علماء ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں. کوئی حدیث ہے, آپ کنفیوزڈ ہیں, حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے, آپ ان سے پوچھ لیں, مولوی صاحب یہ حدیث میرے واٹس ایپ پر آئیے, کیا اس کو شیئر کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کو صحیح رہنمائی کریں. تو یہ 8واں ڈرا بیک ہے. نمبر 9, نواں ڈرا بیک سوشل میڈیا کا. میرے پیارے ساتھیوں 5 منٹ کا وقت بچا ہے, ہم بات اپنی ختم کریں گے. نواں نقصان جو سوشل میڈیا کا ہے, ہمارا نوجوان کچے ذہن کا ہوتا ہے, کچے ذہن کا ہوتا ہے. اسے جوش دلانا آسان کام ہوتا ہے, اسے کسی بات پر ابھارنا آسان کام ہوتا ہے. آج سوشل میڈیا کے ذریعے کتنے نوجوانوں کو برین واش کر کے انہیں دہشت گردی اور فساد کے راستے پہ ڈالا, اور یہ بتا کر کہ یہ قرآن کا حکم ہے, یہ شریعت کا حکم ہے. نہیں, شریعت کبھی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتی, یاد رکھیں آپ اس بات. قرآن کبھی کسی بے گناہ کا خون بہانے کی تعلیم نہیں دے سکتا. اسلام کسی بے گناہ کو مارنے کی اجازت نہیں دے سکتا. واللہ لا یحب الفساد, اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. ولا تبغ الفساد فی الارض, زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ. تو یہ ہمارے نوجوانوں کو برین واش کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کا استعمال کر. اس کا علاج کیا ہے؟ علاج وہی ہے کہ آپ کو اگر اس طریقے کی بات کوئی سوشل میڈیا پہ بتا رہا ہے جس سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے غلط ٹریک پر ڈال رہا ہے, آپ ہوشیار ہو جائیں, چوکنے ہو جائیں. آپ علماء سے پوچھیں یہ ویب سائٹ کیسی ہے, یہ گروپ کیسا ہے, یہ چینل کیسا ہے, یہ پارٹی کیسی ہے, یہ لوگ کیسے ہیں. آپ کی ایک غلطی آپ کی پوری کمیونٹی کو, پورے سماج کو خطرے میں ڈال سکتی ہے. بات یاد رکھیں آپ.
فساد اور دہشت گردی کے راستے پر کتنے نوجوان چلے گئے، ان کی فیملیز برباد ہو گئیں، صرف ایک سوشل میڈیا پر ایک غلط میسج کے چکر میں پڑنے کی وجہ سے۔ اور نمبر 10، سوشل میڈیا کا 10واں غلط استعمال یہ ہے، آج ہمارے بہت سارے نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے کمائی کر رہے ہیں، انکم کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، حلال طریقے سے پیسہ کمانے کے سوشل میڈیا کے ذریعے ہزاروں راستے۔ آپ آن لائن بزنس کیجئے، اپنے پروڈکٹ کو آن لائن ڈال دیجئے، کسی آن لائن کمپنی سے جڑ جائیے، آپ کا بزنس ترقی کرے گا۔ مگر ہمارے کتنے نوجوان حرام کاروبار کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹک ٹاک پر بیہودہ ویڈیو بنا کر اس کی کمائی کھا رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر چینل بنا کر اس کے جو گندے اور بیہودے ایڈز آ رہے ہیں، ان ایڈز کی کمائی کھا رہے ہیں۔ حرام ہے، ہمارے علماء کے فتوے موجود ہیں، یہ تمام کمائیاں حرام ہیں۔ میرے نبی نے دعا سکھائی ہے، وہ دعا پڑھا کرو میرے پیارے ساتھ۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، اتنی حلال روزی دے دے مجھے حرام کی کبھی ضرورت نہ پڑے۔ اے اللہ، اپنے در کا بھکاری بنا، کسی اور کے در پہ جانا نہ پڑے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے سکھائی تھی، ابو داؤد اور ترمذی کی حسن روایت ہے، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، بڑی جامع دعا ہے، یہ دعا پڑھیں اور جائز اور حلال کاروبار کریں، اللہ بہت برکت دے گا آپ کو۔ سوشل میڈیا کو بزنس کے لیے استعمال کریں، مگر آنکھ موت کر کے نہ کریں۔ علماء سے پوچھ لیں کہ یہ سوشل میڈیا پر یا انٹرنیٹ پر یہ کاروبار ہو رہا ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے لا یبع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، ہمارے مارکیٹ میں بزنس وہی کرے جو دین کا جانکار ہو، جو دین کی سمجھ رکھتا ہو۔ بزنس ہر آدمی نہ کرے، جو دین کا علم رکھتا ہو وہی بزنس کرے، تاکہ حلال کاروبار کرے، حرام کاروبار نہ کرے۔ کہ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال بالکل غلط ہے۔ اگر ہم ایسا کہیں گے تو یہ غلط بات ہوگی، یہ ناانصافی کی بات۔ ہماری شریعت بیلنس والی شریعت ہے، توازن والی شریعت ہے۔ ہماری شریعت میں ہر چیز میں درمیان کا اور بیچ کا اور سب سے بہترین راستہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی۔ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال بھی ہے، غلط استعمال بھی ہے۔ ہم دونوں چیزوں پر روشنی انشاءاللہ ڈالیں گے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہم سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیسے کریں، اور اس کے جو ڈرا بیکس ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، اس کے جو مضر اثرات ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ سوشل میڈیا کہتے کس کو ہیں؟ انٹرنیٹ کا ایک بڑا مشہور آن لائن انسائکلوپیڈیا جس کو ویکیپیڈیا کہا جاتا ہے، ویکیپیڈیا پر اگر آپ ٹائپ کریں سوشل میڈیا تو ویکیپیڈیا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سوشل میڈیا آر انٹریکٹیو کمپیوٹر میڈیٹڈ ٹیکنالوجیز۔ سوشل میڈیا کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی ٹیکنالوجی جو کمپیوٹر سے جڑی ہوئی ہے اور جو لوگوں کو جوڑتی ہے، that facilitate creating and sharing of information, ideas, career interests and other forms of expression۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اپنی معلومات، اپنے آئیڈیاز، اپنے بزنس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں دوسروں کو شیئر کر سکتے ہیں وایا ورچوئل نیٹورکس۔ سوشل میڈیا کا ایک ورچوئل نیٹورک ہوتا ہے، جیسے ہم عوام میں، لوگوں میں ایک دوسرے سے نیٹورک بناتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ایسے ہی فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر کے ذریعے بھی ایک نیٹورک ہوتا ہے، لیکن یہ ورچوئل نیٹورک ہوتا ہے، یہ ریئل نہیں ہوتا، یہ آن لائن ہوتا ہے، یہ ایک الگ دنیا ہے، یہ ورچوئل ورلڈ ہے۔ اس پر ہمیں تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت۔ سوشل میڈیا کا کثرت سے استعمال کرنے کی وجہ سے آج ہم ورچوئل ورلڈ میں اتنے کھو چکے ہیں کہ ہم ریئل ورلڈ سے غائب ہو رہے ہیں۔ ہم فیس بک پر مدرس ڈے منا رہے ہیں اور ہماری بوڑھی ماں بیمار ہے، بستر پر پڑی ہے،
اس کی دوا کی ہمیں فکر نہیں ہے. ہم ٹویٹر پر باپ کا مقام بتا رہے ہیں اور ہمارا باپ چند پیسوں کے لیے دوسروں سے قرضے لے رہا ہے, ادھار لے رہا ہے, بھیک مانگ رہا ہے. ہمارے فیس بک پر 3000 دوست ہیں اور ہمارے پڑوس میں رہنے والا اور ہمارے گھر کی باؤنڈری کے اندر رہنے والا ہمارا سگا بھائی, اس کے حالات سے ہم بے خبر ہیں. یہ ہے سوشل میڈیا کا ایک بہت ہی خطرناک پہلو کہ آج ہم اس ورچوئل ورلڈ میں, اس مجازی دنیا میں, اس آن لائن دنیا میں اتنے گم ہو گئے کہ ہم ریئل ورلڈ سے دور ہو گئے. آج ہمارا نوجوان جو اس امت کی پونجی ہے, جو اس امت کا سرمایہ ہے, جو اس امت کی اسٹرینتھ ہے, جو اس امت کی طاقت ہے, جس سے اس امت کو امیدیں ہیں, جو اس امت کا مستقبل ہے, ہمارا نوجوان سوشل میڈیا میں اتنا دیوانہ بنا ہے, اللہ کی پناہ ہے. نہ کھانے کا ہوش ہے, نہ سونے کا ہوش ہے, نہ اپنی ذمہ داریوں کا ہوش ہے. ایسا لگتا ہے کہ موبائل اور سوشل میڈیا کو ہم نہیں چلا رہے, موبائل ہمیں چلا رہا ہے, سوشل میڈیا ہمیں چلا رہا ہے. میرے بھائیوں, دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بہت مفید ہوتی ہیں, لیکن ان کا غلط استعمال ہمیں بڑے خطرناک نتائج تک لے کے چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر الیکٹریسٹی ہے, بجلی ہے, بڑی مفید چیز ہے. 1 گھنٹے کے لیے لائٹ چلی جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہماری زندگی کی ضروریات جڑی ہیں اس سے. لیکن وہی بجلی, آپ بجلی کا ننگا تار پکڑ لیں, آپ مر سکتے ہیں, آپ کی جان جا سکتی ہے. ایک مفید چیز کا غلط استعمال آپ کی جان لے سکتا ہے. کہتے ہیں کہ کشتی جو ہوتی ہے جب تک پانی کے اوپر رہتی ہے تو کشتی چلتی ہے, جب تک کشتی پانی میں ہے تب تک کشتی چلتی ہے, اور جب پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی. سوشل میڈیا اور موبائل کے استعمال میں آج ہم اتنے غرق ہیں, اور اس کے غلط استعمال میں خاص طور سے ہماری نوجوان نسل اتنی ڈوبی ہوئی ہے کہ آج اس سے فائدہ شاید 10 یا 20% مل رہا ہو, اور نقصان اس سے کئی گنا زیادہ آج ہماری نوجوان نسلوں کو پہنچ رہا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوشل میڈیا کا ہم صحیح استعمال کیسے کریں اور غلط استعمال سے کیسے بچیں. میں یہاں تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے ناخدا محلے میں ممبئی میں بیٹھ کر. میرے سامنے ایک اچھی خاصی تعداد بیٹھی ہے, لیکن آج اس پروگرام کو لائیو براڈ کاسٹ کیا جا رہا ہے, فیس بک پر یا یوٹیوب پر لوگ دیکھ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ آج کوئی دینی مجلس ہے, کوئی پروگرام ہے, لائیو دکھایا جا رہا ہے. جس پروگرام میں 100 لوگ بیٹھے ہیں, سوشل میڈیا نے اس پروگرام کی ریچ کو 1 لاکھ لوگوں تک پہنچا دیا. یہ اس کا کتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے. علم پھیل رہا ہے, علم آسانی سے لوگوں کے پاس پہنچ رہا ہے. لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, اپنے گاڑیوں میں بیٹھے ہیں, اپنے مکانوں میں بیٹھے ہیں, آرام سے دیکھ رہے ہیں پروگرام. تقریر آج میں نے کر دی, یوٹیوب پر اسٹور ہو گئی, اپلوڈ ہو گئی. 1 سال کے بعد آپ کے دل میں خیال آیا, شیخ ابو زید ضمیر صاحب آئے تھے 2019 میں, دیکھیں انہوں نے کس موضوع پر تقریر کی تھی. آپ نے فوراً ٹائپ کیا, تقریر آپ کے سامنے آ گئی. ڈاٹا اسٹور ہو رہا ہے. بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اس کا. سوشل میڈیا ہمارے مفید ڈاٹا کو, ہماری مفید معلومات کو اسٹور کر رہا ہے, ہم کبھی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے. سوشل میڈیا کے ذریعے بہت کم خرچ میں, بہت معمولی کاسٹ میں, بہت معمولی لاگت میں ہم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں, اور ایک بڑی تعداد تک پہنچا دیتے ہیں. خرچ کم ہے اور ریچ بہت بڑی ہے, اس کا دائرہ بہت بڑا ہے. سوشل میڈیا ایک آزاد میڈیا ہے, یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. الیکٹرانک میڈیا کسی کے کنٹرول سے چل سکتا ہے, اخبار کسی کے کنٹرول سے چھپتا ہے,
ٹی وی کا کوئی مالک ہوتا ہے، سوشل میڈیا میں سب آزاد ہیں۔ یہاں اگر اسلام کو گالی دینے والے، اسلام پر اعتراض کرنے والے آزاد ہیں، تو آپ بھی آزاد ہیں کہ آپ اسلام کا ڈیفنس کریں، آپ اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اب آپ یہ کہہ کر کے خاموش نہیں رہ سکتے کہ جناب ہمارے پاس وسائل کہاں ہیں، آج اسلام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے، آپ اس پلیٹ فارم کا استعمال اسلام کے دفاع کے لیے، قرآن کے دفاع کے لیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کر سکتے۔ سوشل میڈیا کا ایک اور بہت بڑا استعمال ہے، آج دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی۔ بمبئی کا بیٹھا آدمی امریکہ اور یورپ اور سعودی عرب اور دنیا کے کونے، دوسرے کونے کے بیٹھے ہوئے انسان سے ڈائریکٹ کال کر رہا ہے، ویڈیو کال کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ کمیونیکیشن آسان ہو گیا، رابطہ آسان ہو گیا۔ اب آپ اسلام کی دعوت غیروں تک بڑی آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی حقانیت کو اور اسلام کی دعوت کو پہنچانے کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بن سکتا ہے سوشل میڈیا، اگر ہم صحیح استعمال۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، سوشل میڈیا کے تعلق سے باتیں بہت تھی، میں انہی باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کا صحیح اور مفید استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، انہیں اپنی تمام ذمہ داریوں اور حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہماری ماؤں بہنوں کو بھی سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے بچائے۔ سوشل میڈیا پر آج جو بے حیائی ہو رہی ہے، مرد و عورت کا جو بے جا اختلاط ہو رہا ہے، وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، میں نے اس کو نہیں چھیڑا، کسی دوسری نشست میں انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ اس سے بھی اللہ تعالی ہمارے تمام نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔